ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ہر انسان کسی نہ کسی سے دنیا کے اندر مانوس ہوتا ہے. آدمی جس کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا ہو، اس کا ماحول اس کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جس کے ساتھ اس کی دوستی محبت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا دین، اس کا طریقہ بھی اسی کی طرح کا ہوگا. کسی بندے کی دینداری کا اندازہ لگانا ہو، دین کے ساتھ اس کے تعلق، اس کی محبت کا اندازہ کرنا ہو، تو دیکھو کہ اس کی مجلس کس طرح کی ہے، وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. جس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، اس کا دین بھی اسی طرح کا ہوگا. ماحول یہ انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ہے، 100 بندوں کے قاتل کا واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی نے بہت زیادہ قتل کیے، بہت گناہ کیے. کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے اور اسے مسئلہ پوچھتا ہے
کہ بڑے بڑے میں نے گناہ کیے ہیں، تو کیا میری کوئی توبہ کی صورت بن سکتی ہے؟ اس نے تفسیر پوچھی تو بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس نے اسے مایوس کیا، کہنے لگا تو نے اتنے قتل کیے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تیرے لیے توبہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس بندے کو غصہ آیا، قتل کرنا اس کے لیے ایک عام سی چیز تھی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، اس کے دل میں دوبارہ احساس پیدا ہوا، توبہ کا احساس ہوا۔ پھر کسی اور عالم دین کے پاس گیا، اس سے جا کر یہی مسئلہ پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کہ توبہ کی صورت بن سکتی ہے؟ اس نے تفسیر پوچھی تو بتایا کہ میں 100 بندوں کو قتل کر چکا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے، سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ ساتھ اس بندے نے اسے یہ بات سمجھائی کہ اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، آئندہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، تو توبہ کے ساتھ ساتھ تجھے اپنے اس ماحول کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جس ماحول میں تو ہے، تیرا تعلق واسطہ قاتلوں، چوروں، ڈاکوؤں کے ساتھ ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری توبہ مستقل رہے اور تو دوبارہ اس گناہ کے اندر ان جرائم کا ارتکاب کرنے والا نہ بنے، تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اس ماحول کو بھی چھوڑے، اس ماحول سے بھی نکلے۔ لمبا واقعہ ہے۔ اگلی زمین میں جا رہا تھا، بتایا فلاں آبادی میں، فلاں بستی میں چلا جا، وہاں کے رہنے والے ٹھیک ہیں، یہاں یہ علاقہ چوروں ڈاکوؤں کا ہے، قاتلوں کا ہے، جرائم پیشہ لوگوں کا یہ علاقہ، اس کو چھوڑ دے۔ وہ اس علاقے کی طرف جا رہا تھا، راستے میں موت آ گئی، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں جمع ہو گئے۔ اس کی روح ہم نے لے کر جانی ہے، یہ 100 بندوں کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں توبہ کر لی تھی، رحمت والی اچھی زمین کی طرف جا رہا تھا، اس کی روح ہم نے لے کر جانی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جس زمین کی طرف، اچھی زمین، اچھے لوگوں کی طرف جا رہا تھا، اس زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا، اور اس کی روح وہ لوگ لے گئے جو رحمت کے فرشتے تھے۔ بات کرنے سے مقصد کیا ہے؟ بات کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اصلاح کے لیے کیا ضروری ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، توبہ پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے اس بندے نے اس عالم دین نے یہ بات سمجھائی کہ اگر تو توبہ پر قائم رہنا چاہتا ہے، مستقل طور پر اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کر، برے لوگوں کی صحبت سے نکل جا، ورنہ دوبارہ یہی کام کرے گا، تو اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ اسی طرح محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کریں۔ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودان او ینصران، ہر پیدا ہونے والا بچہ بنیادی طور پر فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بچہ بھی یہودی عیسائی پیدا نہیں ہوتا، کوئی پیدا ہونے والا بچہ غیر مسلم نہیں ہوتا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام، عقیدہ توحید، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر ہر پیدا ہونے والا مسلمان۔ یہودی کیسے بنتا ہے، عیسائی کیسے بنتا ہے، ہندو کیسے بنتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ، فرمایا اس کو یہودی بنانے والے، اس کو عیسائی بنانے والے، اس کے ابوین ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کا ماحول ہے۔ اس نے آنکھ کھولی، دیکھا میرے والد صاحب مسجد میں جاتے ہیں، یہ مسجد میں جانا شروع ہو گیا۔ اس نے آنکھ کھولی، دیکھا میرے والد صاحب کسی گرجے میں جاتے ہیں، یہ گرجے میں جانا شروع ہو گیا۔ اس نے دیکھا میرے والد صاحب مندر پہ جاتے ہیں، مندر پہ جانا شروع ہو گیا۔ اس نے دیکھا میرے والد صاحب کسی قبر کو سجدہ کرتے، اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ میں نے ہمیشہ اپنے والدین کو جھوٹ بولتے، گالیاں دیتے، لڑتے جھگڑتے دیکھا، یہ کل کو ایسا کرنا شروع کر دے گا۔ فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر، عقیدہ توحید پر، دین پر پیدا ہوتا ہے۔
اس کو تبدیل کرنے والا، اس کے ذہن کو خراب کرنے والا اس کا ماحول ہوتا ہے۔ جس ماحول کے اندر اس کی پرورش ہوتی ہے، جو باتیں اپنے کانوں میں وہ سنتا ہے، وہ باتیں آہستہ آہستہ راسخ ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ بچہ کل بڑا ہو کر اسی طرح کا بن جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ماحول کتنا انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، تربیت کا انسان کی زندگی پر کتنا اثر ہے۔ جس طرح کی دوستی ہوگی، جس طرح کا بچے کو ماحول ملے گا، کل وہ بچہ اسی طرح کا بن کے بڑا ہوگا۔ سمامہ بن اسال اپنے قبیلے کے سردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی۔ اپنے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ مسلمانوں کا ایک گھڑ سوار دستہ گشت پر تھا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر دیا اور لا کر مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ ایک دن گزرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کے پاس گئے، پوچھا سمامہ ما عندہ کا کیا پروگرام ہے؟ سمامہ کہنے لگا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاکر وان كنت تريد المال فاسأل منه ما شئت۔ تین باتیں کی۔ کہا اگر آپ مجھے قتل کرو گے، ایک ایسے بندے کو قتل کرو گے جس کا انتقام لینے والے موجود ہے، میرا قبیلہ ہے، قبیلے کا سردار ہوں، انتقام لیا جائے گا۔ اور اگر آپ احسان کر کے چھوڑ دیں گے، ایک ایسے بندے پر احسان کریں گے جو احسان فراموش نہیں ہے، میں آپ کے احسان کا بدلہ دوں گا۔ ہاں، اور اگر آپ کو مال چاہیے، بتائیں کتنا مال چاہیے، جتنا مال آپ کہتے ہیں اتنا مال میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کی یہ بات سن کے چلے گئے۔ اگلا دن گزرا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہی بات کی، سمامہ ما عندہ کیا پروگرام ہے؟ سمامہ کا بعین ہی وہی جواب، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر وان كنت تريد المال فاسأل منه ما شئت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تیسرا دن ہوا، آپ نے آ کر وہی بات کی، سمامہ نے آگے سے وہی جواب دیا۔ پیارے نبی فرماتے اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ اب سمامہ جو سخت الفاظ کہہ رہا تھا، اپنے علاقے میں جانے کی بجائے، کنبے قبیلے میں جانے کی بجائے ایک باغ میں جاتا ہے، غسل کرتا ہے، آ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد بڑی زبردست بات کہتا ہے واللہ ما کان علی وجہ الارض وجہ ابغض الی من وجہک فاصبح وجہک حب الوجوہ الی۔ اے اللہ کے رسول، اسلام لانے سے پہلے میری حالت اور کیفیت یہ تھی کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں، مجھے تمام انسانوں سے بڑھ کر آپ سے نفرت تھی، کیونکہ میں کافر تھا، مسلمان تھے، نبی تھے، مجھے سب سے بڑھ کر آپ سے نفرت تھی، مجھے آپ اچھا نہیں لگتے تھے۔ لیکن آج مسلمان ہو گیا ہوں، مسلمان ہونے کے بعد اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں، سب انسانوں سے مجھے آپ کا چہرہ پیارا لگتا ہے۔ واللہ ما کان علی وجہ الارض من دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک حب الادیان الی۔ اسلام لانے سے پہلے حالت اور کیفیت یہ تھی کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی ادیان ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مجھے سب سے برا آپ کا دین لگتا تھا۔ لیکن آج مسلمان ہو گیا ہوں، دل کی دنیا بدل گئی ہے، اس روئے زمین پر جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، مجھے تمام دینوں سے آپ کا دین پیارا لگتا ہے۔ اور قسم اٹھا کر یہ بات کہنے لگا، اللہ کی قسم، اس روئے زمین پر جتنے بھی زمین کے ٹکڑے ہیں، جتنی آبادیاں ہیں، شہر ہیں، مجھے تمام شہروں سے، تمام بستیوں سے آپ کی بستی، آپ کا شہر، شہر مدینہ برا لگتا تھا۔ لیکن آج مسلمان ہو گیا ہوں، کیفیت بدل گئی ہے، دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ آج حالت اور کیفیت یہ ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی شہر ہیں، مجھے سب سے پیارا شہر آپ کا شہر، شہر مدینہ لگتا ہے۔ اب اس واقعے پر غور کریں، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ سمامہ کو بدلنے والی چیز کیا تھی؟ سمامہ نے آپ نے اس کو کوئی لمبے چوڑے کو لیکچر نہیں دیے، صرف اور صرف 3 دن تک سمامہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مجلس کو دیکھا، ان کی باتوں کو سنا اور ان کے معمولات کو دیکھا تھا۔
کس اچھے ماحول کو دیکھ کر سماما بغیر کسی لمبی چوڑی محنت کیے بغیر اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ یہی حالت آپ دیکھ لیں، بہت سارے لوگ جو مسلمان ہونے والے تھے وہ تھوڑا سا بس اس طرف آئے ہیں، تھوڑا سا ان کو ماحول ملا ہے، تبدیل ہو گیا۔ ماحول اس طرح بندے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان، اس کے دل میں سب سے پیاری چیز، سب سے محبوب چیز اس کا دین ہے، اس کا اسلام ہے، اس کا رب ہے، اس کا رسول ہے، اور جتنی بھی اس کے علاوہ محبتیں ہیں وہ ان کے تابع ہوتی ہیں۔ مسلمان کے دل میں سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی ہوتی ہے، اس کے رسول کی ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی اور سے محبت کرتا بھی ہے تو اس کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت پر دیگر چیزوں کی محبت حاوی نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس بندے کے اندر تین چیزیں پائی جائیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس بندے کے اندر آ جائیں اس کو ایمان کی مٹھاس، شیرینی اس نے پا لی، اس کو مزہ آ گیا اسلام کا۔ ایک بندہ بات مانتا ہے، مجبوری کے ساتھ مانتا ہے، اور ایک بات مانتا ہے اپنی بڑی دل کی خوشی سے مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ اور بڑی ہی محبت کے ساتھ، اور اس کو بڑے مزے کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے، میرے اللہ نے کہا میں یہ کام کروں، اس کے اندر بڑی خوشی محسوس کرتا ہے۔ فرمایا اس کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ وہ شخص کہ جس کو اللہ، اس کا رسول، باقی تمام چیزوں سے پیارا ہے، اس بندے کو ایمان کا مزہ آ گیا۔ ایمان پر چلنے کا لطف یہ بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ جس کے دل میں سب سے بڑھ کر محبت اس کے رب کی ہے، اس کے رسول کی ہے، باقی محبتیں اس سے کم ہیں، اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے۔ یہ موازنہ اس وقت بندہ کر سکتا ہے کہ جب ایک طرف اللہ کی بات آ جائے، اس کے رسول کی بات آ جائے، ایک طرف کنبے قبیلے کی، برادری کی، اپنے خواہشات کی بات آ جائے، اور بندہ اللہ اس کے رسول کی بات کو ترجیح دیتا ہے، اپنی خواہشات کو مقدم نہیں رکھتا، اپنی اولاد کی محبت کو، کنبے قبیلے کی محبت کو، بیوی کی محبت کو، باقی معاملات کو مقدم نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس بندے کے دل میں اللہ، اس کے رسول کی محبت حاوی ہے۔ بندے کا دل کرتا ہے کہ میں یہ کروں، وہ کروں، حلال و حرام کے بارے میں سستی کرتا ہے، شکل و صورت اس کی کسی سے متاثر ہو کر اور طرح کی بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری طرف دیکھتا ہے اللہ، اس کے رسول کا حکم کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، ان باتوں کو چھوڑ کے شریعت کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت غالب ہے، اس کے رسول کی محبت غالب ہے۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ کرتا ہے، اپنی خواہش کی پوجا کرتا ہے، اپنے دل کی مانتا ہے، نہیں پرواہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کے رسول کی مرضی کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے، اللہ پر میں جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اس بندے کو ایمان پر چلنے کا مزہ آ گیا۔ من اعطى لله ومنع لله وابغض لله وحب لله فقد استكمل الايمان۔ فرمایا جو اپنے ایمان کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے، اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح کا ہے، من احب لله وابغض لله، دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر کرتا ہے، کسی سے بغض رکھتا ہے اللہ کی خاطر رکھتا ہے، کسی کو دیتا ہے اللہ کی خاطر دیتا ہے، کسی کو روکتا ہے اللہ کی خاطر روکتا ہے۔ اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت اس قدر غالب ہے کہ دنیا والوں کے ساتھ محبت، تعلق وہ اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ فقد استکمل الایمان، فرمایا اس بندے کا ایمان کامل ہے، یہ کامل مومن ہے، کامل مسلمان ہے۔ یہ ایمان والے بندے کی حالت اور کیفیت ہوتی ہے۔ اس کی دوستی، اس کی دشمنی اللہ، اس کے رسول کی دوستی اور دشمنی کے متعلق ہوتی ہے۔ وہ اس سے دوستی رکھتا ہے جو رب کا دوست ہے، اور اس کی دشمنی اس کے ساتھ ہوتی ہے جو رب کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص آج کل کے دور میں آنے والی نسل کی تربیت کے فقدان کی بہت بڑی وجہ، بلکہ ہمارے معاملات کی خرابی کی بہت بڑی وجہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے ماحول کا اچھا نہ ہونا ہے۔ یہ چیز انسان کا بیڑا گرک کر دیتی ہے۔ اگر انسان اپنی صحبت اچھی رکھے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں کی مجلس میں رہتا ہے، برے لوگوں کی مجلس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی آنے والی نسل کے متعلق اس بات کی فکر کرتا ہے،
یقیناً اس کا فائدہ اس کو دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دے کر بات سمجھ رہی ہے۔ فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک خوشبو بیچنے والا ہوتا ہے اور ایک بٹی میں آگ جلانے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی خوشبو بیچنے والے کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی مجلس میں جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی فائدہ اس کو لازمی ہوگا۔ یا تو کوئی خوشبو وہ تحفے میں اسے دے دے گا، یا تحفے میں نہیں دے گا، خرید لے گا۔ اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو کم از کم جتنی دیر اس دکان پر بیٹھے گا اسے خوشبو آتی رہے گی۔ فرمایا یہ اچھی مجلس، اچھی صحبت اور اچھے دوست کی مثال ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ بندے کو لازمی ہوتا ہے۔ اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو کم از کم جب تک اس کی مجلس میں رہتا ہے کسی غلط بات سے تو محفوظ رہے گا، کوئی نہ کوئی اچھی بات لازمی سیکھے گا۔ اور فرمایا برے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح بندہ کسی دوار کے پاس جا کر بیٹھ جائے، بٹی میں آگ جلاتا ہے، اس کے پاس بیٹھے گا، یا تو کوئی چنگاری اڑے گی، اس کے کپڑے کو جلا دے گی، اور اگر یہ نہ بھی ہو تو کم از کم جتنی دیر تک اس کے پاس رہے گا دنیا کی وجہ سے تنگ تو رہے گا ہی رہے گا۔ یہ مثال برے دوست کی ہے۔ اچھے بندے کے پاس بندہ بیٹھتا ہے، اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اچھی صحبت جس کا میسر ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ اس کو لازمی طور پر ہوتا ہے۔ اور بری مجلس میں جانے والا، بری صحبت کو اختیار کرنے والا، کوئی نہ کوئی نقصان اس کو لازمی ہوتا ہے۔ اللہ، یہ نقصان انسان دنیا میں بھی اٹھاتا ہے اور قیامت والے دن بھی اٹھائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 بندے ایسے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت 7 قسم کے بندوں کو اپنا سایہ نصیب کرے گا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ جس دن اللہ رب العزت کے سائے کے علاوہ، اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ سورج انتہائی قریب ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے۔ اس دن اللہ رب العزت 7 خوش نصیبوں کو اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں 2 بندے کون سے ہیں؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ فرمایا ان میں 2 بندے وہ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق، ان کی محبت اللہ کی خاطر، اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ، کسی جگہ پر اکٹھے ہوتے اللہ کی خاطر، کسی جگہ سے جدا ہوتے اللہ کی خاطر۔ اللہ کو یہ چیز اتنی پسند ہے کہ یہ میری خاطر جمع ہوتے ہیں، میری خاطر جدا ہونے والے، میری خاطر محبت کرنے والے، میری خاطر ناراض ہونے والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، اپنا سایہ نصیب کرے گا، بلکہ اعلان ہوگا، سے مسلم میں حدیث ہے، اللہ اعلان کریں گے این المتحابون بجلالی الیوم اذلہم یوم لا ذل الا ذلی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے تعلق واسطہ محبتیں کرتے تھے، میری وجہ سے کرتے تھے، آج میں انہیں اپنا سایہ نصیب کرتا ہوں جب میرے سایہ کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہے۔ اللہ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر جڑنا، اللہ کی خاطر کسی سے ملنے کے لیے جانا۔ ہماری عام طور پر مجلسیں، بیٹھ کے آنا جانا وہ اپنے مفادات کی خاطر ہوتا ہے، کبھی کبھار صرف اور صرف اس وجہ سے بھی کسی کے پاس جایا کرے، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر محبت ہے اس لیے جا رہا ہوں۔ سے بخاری میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی دوسرے بندے سے ملنے کے لیے کسی بستی میں جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بولا فلاں بستی میں جا رہا ہوں، وہاں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اسے ملنے جا رہا ہوں۔ بھائی کوئی عدلے کا بدلہ ہے، کوئی کاروباری معاملہ ہے؟ کہ نہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کاروباری لین دین بھی نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ بھی نہیں ہے۔ کس لیے جا رہے ہو؟ کہا میں اس بندے سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، صرف اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، بس اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ پہلے تصدیق کرتا ہے واقعتاً کوئی اور وجہ نہیں، کہا کوئی اور وجہ نہیں، صرف اور صرف میں اس کے پاس اس لیے جا رہا ہوں، میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ وہ دیندار ہے، نمازی ہے، عقیدے والا ہے، اچھا بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کی رضا کی خاطر اس سے صرف ملاقات مقصود ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ فرشتہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں،
اور تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت دیتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تو اس بندے سے صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، وہ تیرا رب بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں ہی حدیث ہے، معروف حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی پہلے بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ ایسی مجلس کو تلاش کریں جہاں پر کوئی دین کی، اسلام کی بات ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی، حدیث کی بات ہوتی ہے۔ ایسی مجلسوں کو تلاش کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ ان کا کام ہی صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ زمین میں چکر لگائیں، جہاں کوئی ایسے لوگ مل جائیں ان کو تلاش کرنا ان کا مقصد ہے۔ اور فرمایا جب وہ فرشتے کسی ایسی مجلس کو پا لیتے ہیں، اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اپنے پروں کے ساتھ انہیں ڈانپ لیتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے ذمہ داری یہ لگائی ہے، اللہ ذمہ داری کے متعلق پوچھتے ہیں۔ ہاں بھائی، فرشتے بتاتے ہیں اللہ فلاں علاقے میں، فلاں جگہ پر، فلاں مسجد میں، فلاں بیٹھک میں تیرے کچھ بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، قرآن حدیث کی، دین کی کوئی بات کر رہے تھے۔ اللہ ان سے پوچھتے ہیں ان کا مقصد کیا تھا، ان کے مل بیٹھنے کا مقصد کیا تھا؟ ظاہری بات ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ تیری جنت کا حصول، تیری جنت کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی خاطر وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی درس ہو رہا تھا، کوئی دین کی بات ہو رہی تھی، کوئی اصلاح کی بات ہو رہی تھی، کوئی قرآن کی ترجمہ کلاس ہو رہا تھا، کوئی حدیث کی ایک کلاس لگی ہوئی تھی، کوئی حفظ کی کلاس لگی ہوئی تھی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ فرشتے بتاتے ہیں ان کا مقصد تیری جنت کا حصول ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں جس جنت کو لینا چاہتے ہیں دیکھی ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں اللہ دیکھا تو نہیں انہوں نے، ساری بات جنت تو دیکھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے اس کے متعلق سنا بھی نہیں ہے۔ کان نے سنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اتنی پیاری، خوبصورت اور نعمتوں والی جنت ہے، کسی بندے کے دل میں اس کی سوچ بھی نہیں آ سکتی، اتنی پیاری ہے۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اگر وہ میری اس جنت کو دیکھ لیں تو پھر؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر تیری جنت کو دیکھ لیں تو اس سے بڑھ کر شوق کریں، اس سے بڑھ کر محنت کریں۔ اچھا ڈرتے کس بات سے ہیں، خوف کس بات کا؟ اللہ تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، تیری جہنم سے ڈرتے ہیں۔ میری جہنم دیکھی ابھی دیکھی تو نہیں، دیکھ لیں تو اس سے بڑھ کر اللہ اس سے پناہ مانگے۔ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ آپس میں کسی جگہ پر بیٹھنے والے، مجلس لگانے والے، ان کا مقصد یہ ہے کہ جنت کا حصول ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ فرشتوں اس بات پہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے وہ چیز انہیں دے دی جس کا وہ سوال کرتے ہیں، اور انہیں اس چیز سے بچا لیا جس سے وہ پناہ مانگتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ ان میں ایک بندہ وہ بھی تھا جو اپنے کسی کام کی غرض سے آیا تھا۔ بعض اوقات بندہ ہوتا ہے کسی بندے کو ملنے کے لیے آیا ہے، کوئی بات ہو رہی تھی، بیٹھنا پڑ گیا اس کو، یا اٹھ کے جانا چاہتا تھا لیکن اب مجلس شروع ہو گئی، اٹھ کے جا نہیں رہا، مجبوراً بیٹھ گیا تھا، بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، بندہ بیٹھنا نہیں چاہتا لیکن بعض اوقات بیٹھنا پڑ جاتا ہے۔ فرشتے بولتا ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ ان میں ایک بندہ وہ تھا جو اپنے کسی کام کی غرض سے آیا تھا، اس مجلس کو اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ قربان جائیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ جو ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ بدبخت نہیں ٹھہر ہو سکتا۔ قربان جائیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اچھی مجلس، اچھی صحبت، اچھے لوگوں کا ساتھ، اس کا فائدہ بندے کو دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ بندہ غلط کاموں سے بچتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، کوئی نہ کوئی فائدے کی چیز لیتا ہے، قیامت والے دن بھی اس کا فائدہ۔ بلکہ ایک بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، اس کا وقت کون سا ہے؟ یہ سوال کیونکہ قرآن و مجید کے اندر قیامت کا بہت زیادہ ذکر موجود ہے، تو اس طرح بہت سارے لوگ قیامت کے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ اس نے بھی سوال کیا متی الساعہ، قیامت کا وقت کون سا ہے جس قیامت کے متعلق اللہ نے بارہا ذکر کیا ہے قرآن و مجید کے اندر، اس کا وقت کون سا ہے، اس کے آنے کا وقت کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيْلَكَ مَا أَعْدَدتَّ لَهَا، وہ تیرے لیے ہلاکت ہو، اتنا بڑا سوال کر دیا تو نے قیامت کے متعلق، تو نے تیاری کیا کی؟ تو اپنی بات بتا، تیری تیاری کیا ہے؟ آپ نے اس کو اصل بات کی طرف اس کو متوجہ کیا، چھوڑ قیامت کب آئے گی، تو بتا جو تیرے کرنے کا کام تھا تو نے وہ کیا کیا؟
اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی. بعض لوگ ایسے کام کھا کے ادھر ادھر کے سوال کرتے رہتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں. اصل بات کیا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, جو اصل چیز ہے جو قیامت والے دن بندے سے مطلوب ہے وہ میں کتنا پورا کر رہا ہوں. پیارے نبی نے اس کی تربیت کی. چھوڑ اس بات کو قیامت کب آئے گی, تو بتا تیرے متعلقہ جو چیز ہے وہ تیرا کام ہے, تو اس قیامت والے دن عذاب سے بچنے کے لیے, جنت کے حصول کے لیے تو نے تیاری کیا کی ہے. وہ بندہ کہنے لگا اللہ کے رسول کو بہت زیادہ تیاری تو نہیں ہے, لیکن اتنی بات ضرور ہے, انی احب اللہ و رسولہ, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت مع من احببت, یاد رکھ قیامت والے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو دنیا میں محبت کرتا تھا. اللہ اکبر. تیری محبت دنیا میں جس کے ساتھ تھی, جس کی محبت تیرے دل میں حاوی تھی, اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت, اس کے صحابہ کی محبت, نیک لوگوں کی محبت, جس کے ساتھ تو محبت کرتا تھا, جو تیرا آئیڈیل تھا, جو نمونہ تھا, جس کا طرح کا تو بننے کی کوشش کرتا تھا, جو تیرا قائد تھا, جو تیرا لیڈر تھا, جس کے پیچھے بھاگا کرتا تھا, جس کے پیچھے مارے کھایا کرتا تھا, دنیا میں تو جس کے ساتھ محبت کرتا تھا. یہ میں کئی دفعہ یہ ہمارے ہاں یہ سیاسی انتشار ہوتا ہے, لوگ یہ سیاستدانوں کی خاطر, عام لوگ بیچارے جن کو اتنا شعور نہیں ہوتا, مارے کھاتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ اپنا نقصان کروا بیٹھتے ہیں. یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احبب حبیبہ کا حونما وابغض بغیضہ کا حونما. یہ اعتدال کی راہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے. یہ خام خواہ کا اس طرح کا معاملہ دیکھنا چاہیے کہ اس حد تک ہم نہ جائیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ فیصلہ کرے چل بھی تو جو تیرا لیڈر تھا, جو تیرا قائد تھا, جس کی محبت تیرے دل میں حاوی تھی, تو سارا کچھ اپنا اسی کو سمجھتا تھا, آج تقسیم کی باری آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کرے گا, کہیں مجھے اللہ تعالیٰ ان کے کھاتے میں علیحدہ نہ کر دے. اور یقیناً ہم میں سے کوئی بندہ بھی, ہاں سیاسی وابستگیاں اپنی جگہ پر ہے, کوئی بندہ بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جن کو اپنا یہ لیڈر قائد ماننے پہ پھرتے رہتے ہیں. ان میں سے کسی کے ساتھ بھی قیامت والے دن اکٹھے ہونے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں, پتہ سب کو. اس حد تک نہ جائیں. دیکھیں محبت کس کے ساتھ ہے, دوستی کس کے ساتھ ہے. وہ دیندار ہے, ایمان والا ہے, عقیدے والا ہے, کن کے ساتھ محبتیں ہیں, کن کے ساتھ دوستی ہے. فرمایا یاد رکھ کل قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا تھا. انس رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں ہم نے یہ بات سنی, ایک بندہ کہتا تھا کہ رسول یہ بات صرف اس کے لیے کہا تھا, سب کے لیے ہے یہ. فرمایا سب کے لیے. جو بندہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے, اس کا وہ لیڈر ہے, اس کا وہ قائد ہے, اس کے ساتھ وہ محبت ہے, اس کا طرح کا بننے کی کوشش کرتا ہے, اس کے سٹائل, اس کے بالوں کا سٹائل اس طرح کا ہے, اس کی شکل و صورت اس طرح کی ہے, اس کا لباس اس طرح کا ہے, اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اسی حساب سے فیصلہ کرے گا. قیامت والے دن جب تقسیم ہوگی, اللہ تعالیٰ ہر قسم کے لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کرے گا. متقین کا گروہ ہے, یہ فاسقوں کا ہے, فاجروں کا ہے, چوروں کا ہے, ڈکیتوں کا ہے. جب باری آئے گی تقسیم کے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جمع کرے گا. انس کہتے ہیں جب صحابہ نے یہ بات سنی, قربان جائیں, صحابہ کا معیار کیا تھا. انس بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو ہمیں دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد سب سے بڑی خوشی پیارے نبی کے اس فرمان کی وجہ سے ہوئی تھی. کہتے ہیں میرے دل میں, ہمارے دل میں ابو بکر کی محبت ہے, عمر کی محبت ہے. انس کہتے ہیں کہ اگر میرا ایمان ابو بکر جیسا, عمر جیسا میرا ایمان, میرا عمل اس طرح کا نہیں بھی ہے, لیکن چونکہ میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, عمر سے محبت کرتا ہوں, اور پیارے نبی کے اس فرمان کی روشنی میں مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ مجھے ان کے ساتھ کھڑا کرے گا. عزیز بھائیو, اپنی محبتیں چیک کرو, اپنی دوستیاں چیک کرو, کن کے ساتھ دوستی ہے, کن کے ساتھ محبت ہے. اپنے ماحول کو دیکھو, ماحول بندے پر بڑا اثر کرتا ہے. اور یاد رکھو یہ نسل, آنے والی نسل, ان کی ذمہ داری ہمارے کندھے پر ہے. کوئی بندہ ذاتی طور پر بہت اچھا ہو, اور میں نے کہا اچھا رہ نہیں سکتا جب تک اس کی مجلس اچھی نہ ہو, ماحول اچھا نہ ہو. جتنا مرضی اچھا ہو, 4 دن کسی گندے بندے کے پاس پھرے گا. ہمیشہ چور ڈاکو پہلے سے پیدا ہوتے, چور ڈاکو نہیں ہوتا. چور ڈاکو بننے والے, ڈکیت بننے والے, وہ چوروں کے ساتھ چلتے ہیں, ان کے ساتھ پھرتے ہیں, پھر وہ ایسے بن جاتے ہیں. اور ہمیں اپنی فکر بھی کرنی چاہیے, اپنے ماحول کو دیکھنا چاہیے, اپنی دوستیوں کو دیکھنا چاہیے, اپنی محبتوں کو چیک کرنا چاہیے, اور اپنی آنے والی اس اگلی نسل کی فکر کرنی چاہیے. یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ ہمارا سارا کچھ ہے.
الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کسی دھوکے میں نہ رہیں۔ فرمایا تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ نے اس سے اس کے اپنے بارے میں بھی سوال کرنا ہے، اور جو اس کی متحدی میں تھے، اس کی ذمہ داری میں تھے، جو جس کا یہ نگران تھا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے اس کے متعلق بھی ان سے سوال کرنا ہے۔ یہ تیری اولاد تھی، یہ تیرے چھوٹے بھائی تھے، یہ تیری بیوی تھی، تیرے بچے تھے، تو ان کو کیا ماحول دے کر آیا تھا، ان کی تربیت کیسی کر کے آیا تھا؟ جس طرح کا گھر میں بولیں گے، جو گندی باتیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، غیبتیں کریں گے، چگلیاں کریں گے، گھر میں کوئی پی سی آر ٹی وی لگا کر ان کے ساتھ گندی فلمیں دیکھیں گے، یہ بچے اسی طرح کا کریں گے۔ ہمیشہ بچوں کے سامنے سچ بولیں گے، بچوں کو آپ مار کے پیٹ کے کچھ نہیں کروا سکتے ہیں، ماحول دے کر آپ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بنیادی طور پر کوئی غلط نہیں ہے، اس کو غلط کرنے والے، اس کو خراب کرنے والے ہم ہیں، اس کو صحیح کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کو اچھا ماحول دیں، اور کوئی معمولی بات نہیں، کوئی غلطی میں نہ رہے، یہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ایک کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ کبھی غور کریں تو بندہ سوچتا ہے یار سزا کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے نا، اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا، یار چلو 100 سال 200 سال کوئی حد ہو، لیکن اللہ رب العزت وہاں پر صحیح مسلم میں حدیث ہے، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر جب فیصلہ کر چکے ہوں گے، جنتی جنت میں جا چکے اور جنہوں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا وہ جہنم میں ہوں گے، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر دونوں کے سامنے تعارف کروا کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا جنتیوں لکم الخلود، اب تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اور جہنمیوں لکم الخلود، اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ وہ موت جو دنیا میں آئی تھی، بندہ کچھ اور نہیں سمجھتا، مر گیا تو جان چھوٹ جائے گی، وہاں پر مرنے والا چکر بھی کوئی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی وہ سزا ان کے لیے۔ تو ذہن میں بات آتی ہے کوئی سزا کی بھی تو حد ہوتی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ کافر نے ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں کیوں رہنا ہے؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کفر شرک یہ خود بہت بڑی بغاوت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو کافر بندہ ہوتا ہے، مشرک بندہ ہوتا ہے، اس کا جرم صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ خود کافر ہے، خود مشرک ہے، بلکہ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اپنی آنے والی نسل کو بھی کافر اور مشرک بنایا ہوتا ہے۔ وہ جتنے اس کے بعد آنے والے لوگ کافر مشرک ہیں، یہ سب کو کافر مشرک بنانے کی بنیاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو کفر پر تربیت کی، شرک پر تربیت کی، اس کو کفر شرک سکھایا، خود بھی کافر تھا، اپنی آنے والی نسل کو بھی کافر بنایا، آنے والی نسل نے اگلی آنے والی نسل کو کافر اور مشرک بنایا۔ اللہ، جس طرح من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بندہ کسی کو اچھے کام پر لگاتا ہے، جو اس کے بعد جتنے لوگ اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں، سب کے برابر کا ثواب اس کو بھی ملتا رہتا ہے۔ اس امت کا آخری بندہ بھی مسلمان جو بھی نیک کام کرے گا، اس کا ثواب اس سے پہلے جتنے وہ اچھے کام پر لگانے والے تھے، تاکہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلسلہ پہنچے گا، کیونکہ وہ دین کی بنیاد رکھنے والے، اچھی بات بتانے والے اللہ کے رسول تھے، آگے صحابہ تھے، تابعین تھے، تو جس طرح اس کو ثواب ملے گا وہ اوپر تک ثواب پہنچے گا۔ اسی طرح محترم بھائیو، جو کافر کی ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وجہ ثواب کیا ہے؟ وہ خود ہی کافر نہیں ہے، اس نے اپنی آنے والی نسل کو بھی چونکہ کافر اور مشرک بنایا ہوتا ہے، اس کی غلط تربیت کی، اس کو غلط ماحول دیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، تو اس کو معمولی نہ سمجھیں، اپنی آنے والی نسل کو اچھا ماحول دیں، ان کی اچھی تربیت کی کوشش کریں، ان کو دین کی تعلیم دیں، قرآن و مجید انہیں پڑھائیں، ترجمہ پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، دینی اداروں کے اندر انہیں بھیجیں۔ ایک بندے کے متعلق میں نے اپنے استاد محترم حافظ عبدالسلام اٹوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، دیکھیں ہم حافظ صاحب کے جنازے پر گئے، ہزاروں لوگ تھے، اور وہ ہزاروں لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ ہزاروں لوگ ان کے وہ تھے جو ان سے دین پڑھنے والے تھے، دین کا علم سیکھنے والے تھے، ان کے تقریباً شاگرد تھے، اکثر و بیشتر تقریباً شاگرد تھے، علماء تھے اور ان کے شاگرد تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید کرتے ہیں کہ حافظ صاحب کے جانے کے بعد یہ جتنا سلسلہ وہ جو دین کا سلسلہ چلا کے گئے ہیں، وہ شاگرد مختلف علاقوں میں کوئی کسی جگہ پر شیخ الحدیث بنا ہوا ہے، آگے اس کے شاگرد ہیں، آگے اس کے شاگرد ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سلسلہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا۔ یہ ایک اچھا سلسلہ کوئی بندہ چھوڑ کے جاتا ہے، اچھا ماحول دے کے جاتا ہے، کسی کو دین پڑھا دیا، دین سکھا دیا، اچھا ماحول دے دیا، اس کا فائدہ اسے بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جتنی دیر تک وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس کا فائدہ بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔
اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں، دینی ماحول دیں، دین کا علم پڑھائیں، مدارس کے اندر انہیں بھیجیں۔ اگر آپ کا کوئی بچہ پڑھ گیا، آگے پڑھاتا ہے، آگے پڑھاتا ہے، جب تک سلسلہ جہاں تک چلتا چلا جائے گا، اس کا فائدہ اسے بھی ہوگا، آپ کو بھی ہوگا، وہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور یقین کریں کہ انسان کے لیے انسان کی اولاد، میں سمجھتا ہوں اسی صورت میں کارآمد ہے جب انسان کی بندہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر لیتا ہے، ورنہ کیا ہے؟ انسان کی اولاد کا اصل فائدہ یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد یہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہاں، ایک ڈاکٹر صاحب کی وہ بات میں وہ اپنے ساتھ محترم کی بیان کرنے لگا تھا، کہتے ایک آدمی نے اپنے بچے کو نا بڑی محنت کر کے پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنایا، اپنے گھر کا سامان بیچ، غریب آدمی تھا، سامان بیچ کر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا۔ بچہ ڈاکٹر بن گیا، اتفاق ایسا ہوا کہ اس کو نوکری بھی مل گئی۔ اپنے پہلے دن ملازمت پہ جا رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بچہ اسپتال میں پہنچ گیا۔ اطلاع ملی، والد صاحب بھی پہنچے۔ بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور اپنے والد صاحب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ابا جی، آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ باپ پریشان ہوتا ہے، بیٹا میں نے ساری زندگی اپنا پیٹ کاٹ کے تجھے لکھایا پڑھایا، تو کہتا ہے انصاف نہیں کیا، اس میں بے انصافی والی بات کون سی ہے؟ کہتا ابا جی، جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا تھا اس کا تعلق میری دنیا کے ساتھ تھا، اور آج میری دنیا ختم ہو رہی ہے، میرا اگلا سفر شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے تو آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، یہ تو ختم ہو گیا۔ تو اولاد کے ساتھ اصل انصاف یہ ہے کہ ان کی تربیت اچھی کریں، ان کو دینی ماحول دیں اور ان کی دین کے اوپر ان کی تربیت کریں، دین کا علم سکھائیں، دنیا کا بھی سکھائیں، دین کے بھی ساتھ علم سکھائیں۔ یہاں پر بھی اللہ کے فضل سے ادارہ موجود ہے، بچوں کا بھی موجود ہے، بچیوں کا موجود ہے، آپ کے پاک پتن کے اندر ادارہ موجود ہے۔ وہاں پر ہم نے اب اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم چھٹی سے لے کر میٹرک بلکہ ایف اے بی اے تک کا بھی ہم وہاں پر کلاسیں چلا رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجیے، انشاءاللہ ہم ان کی دین کے اوپر تربیت کریں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی، دین کی، اسلام کی محبت ڈال دے، اور ایمان والوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اچھے لوگوں سے ہم محبت کرنے والے بن جائیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو۔ دیکھیں جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، تھوڑا سا اس کے الفاظ پہ غور کریں، اس میں یہی بات سکھائی گئی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ اللہ جو تیرے دوست ہیں مجھے بھی اپنے دوستوں میں شمار کر لے، جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، جن کی تیرے ساتھ دوستی ہے، تو ان سے محبت کرتا ہے، اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر کے اپنا دوست بنا لے، میرے ساتھ بھی اللہ محبت کر لے اور مجھے تجھ سے محبت کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ دعا سکھائی، اللہ سے مانگو، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اللہ تجھ سے ان لوگوں کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے محبوبوں کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ میں تجھ سے اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وہ عمل میرے دل میں ڈال دے، اس کی محبت میرے دل میں ڈال دے، یقربنی الی حبک، جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔